دوستو ہندوستان اور افغانستان دونوں بھائیوں کا گیم ہی کچھ الگ ہے۔ اب تو اس گیم کا سٹارٹ ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا۔ لیکن ایک بات کنفرم کہہ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بیکارستان دالخور کو ملنے والا ہے بہت بڑا صدمہ، بہت بڑے نقصانات، کیونکہ ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے ٹریڈ میں انکریز ہوا ہے بھائی صاحب 13% صرف اکتوبر کے مہینے میں۔ جب سے پاکستان کے ساتھ ڈیورن لائن پر ٹریڈ بند کیا ہے، افغانستان کو مفاد ہی مفاد مل رہا ہے، اور افغانستان کے لوگوں کے لیے، افغانستان کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے۔ ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق افغانستان کے ایکسپورٹ 50% صرف بھارت ہندوستان کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ہندوستان میں مل رہا ہے افغانستان کا ڈرائی فروٹ، فریش فروٹ، کارپیٹس، جو چیزیں افغانستان ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سٹارٹ ہے بھائی صاحب، یہ صرف اکتوبر کی مہینے کا ریزلٹ ہے۔ اب تک تو وہ ایئر برج سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے۔ جب وہ سٹارٹ ہوگا پھر معاملہ بڑھ جائے گا، اور پھر کہانی کچھ اور ہوگی۔ پھر بیکاریوں کو ملنے والا ہے ایک اور صدمہ، اور یہ لوگ جائیں گے کوما میں، اور کوما کے بعد یہ زندگی بھر نہیں اٹھیں گے۔ اب افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور بہت بڑی نیوز آ رہی ہے جو پاکستان کو ملنے والا ہے ایک اور شوق۔ پاکستان میں اورنج کا سیزن چل رہا ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اورنج۔ اب یہ دالخور ایکسپورٹ کر رہے تھے ہمیشہ افغانستان، اور افغانستان کی گورنمنٹ نے ٹھان لی ہے کہ جب تک یہ اورنج کا سیزن ختم نہیں ہوگا ہم بات ہی نہیں کریں گے ٹریڈ کے بارے میں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ طالبان گورنمنٹ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ساتھ سب کچھ، سب معاملات، سب ٹریڈ کا بند ہی بند رکھو، کیونکہ یہ لوگ ٹریڈ کے لوگ نہیں ہے، یہ لوگ پیس کے لوگ نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز کے لیے بنے ہیں، اور وہ ہے دہشت گردی۔ دالخور کو جتنا بھی درد مل رہا ہے اس کو ہم 2 گنا 3 گنا اور اس میں برکت چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ دالخور پر کہتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہم ہے نا دعا کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، آپ کی بربادی میں برکت چاہتے ہیں، آپ کی نیست و نابود ہونے میں برکت چاہتے ہیں، آپ کا سب کچھ ستیاناز ہونے میں، آپ کے ستیاناز ہونے میں بھائی صاحب ہم دعا کرتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں اوپر والے سے۔ افغانستان سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ تو ہے، اسی طرح بھارت سے جو امپورٹ ہو رہے ہیں افغانستان، اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ 7.6 بلین ڈالروں کا امپورٹ ہو رہا ہے افغانستان، اور جو بہت بڑی بات ہے یہ لاسٹ 7 منتھ میں جو ہوا ہے افغانستان میں۔ اور افغانستان کے ہر ایک دن روزانہ جو نئی باتیں آ رہی ہے بھارت کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ، نئے ٹریڈ روٹس کے، اسی طرح چابہار کے طریقے، اور بھی بہت زیادہ رش ہو رہا ہے وہاں پر۔ اور افغانستان کے لیے ایک اور پازیٹیو چیز یہی ہے کہ افغانستان جہاں تک چابہار تک مال پہنچانا ہے وہ سڑک بنی ہے، وہ سب ہائی لیول پر ہے، اور وہ بھی ہندوستان نے بنایا ہے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ ہندوستان کا ہر ایک قدم، ہندوستان کا ہر ایک کرنا افغانستان کے لیے بہت بڑا ہے۔ اسی لیے تو افغانستان طالبان کی گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ افغانستان کا زمین کبھی بھی بھارت کے اگینسٹ یوز نہیں ہوگا، اور ہم بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کے معاملے میں، کیونکہ کشمیر بھارت کا تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان اور افغانستان دونوں بھائی مل کر یہاں پر کوئی اور لیول کی چیزیں کرنے والے ہیں۔ افغانستان کا مال پہنچایا جائے گا دنیا کے ہر ایک کونے میں، اور اس میں بڑا ہاتھ ہوگا ہندوستان کا، کیونکہ ہندوستان نے اب ٹان لی ہے کہ ہم ساتھ دیں گے افغانستان کے لوگوں کا، ہم ساتھ دیں گے افغانستان طالبان کی گورنمنٹ کا، اور آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ 2 منسٹر جو متقی صاحب پہلے گیا، اس کے بعد گیا یہ ٹریڈ منسٹر عزیزی، دونوں نے واضح کر دیا اور پاکستان کی پالیسی کو بتایا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، چابہار کے بارے میں باتیں کی، یو ایس کے بارے میں باتیں کی۔ ہندوستان اس ریجن میں پیس پھیلانے کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ پیس دیکھنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان اپوزٹ ہے، دالخور اپوزٹ ہے، بیکارستان اپوزٹ ہے، کنجرستان اپوزٹ ہے۔ یہ کنجر لوگ صرف ایک ہی چیز، ایک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے دہشت گردی۔
جس پر یہ بلیو کرتے ہیں اور جس کے لیے یہ جیتتے ہیں، اور ان کے سوا اس کا جینا ممکن نہیں ہے. اس لیے اس کو نیست و نابود ہونے میں بہت زیادہ ہم برکت چاہتے ہیں. افغانستان کے جو ڈرائی فروٹ ہے، فریش فروٹ ہے، جو ہمیشہ سڑ جاتے تھے اور کسانوں کو ایک بہت بڑا جھٹکا مل رہا تھا، اس پر ہم نے بار بار باتیں کی ہے. کسانوں کے لیے باتیں کی ہے، افغانستان کے لوگوں کے لیے باتیں کی ہے، افغانستان کے بزنس مینز کے لیے باتیں کی ہے. ان کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کا ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو افغانستان کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، وہ افغانستان کے منرل ہے، ریئر منرلز، جس کا قیمت ورلڈ میں ایک بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے اور کوالٹی بھی ہائی کوالٹی ہوتی ہے. اس میں بھی بھارت کے انویسٹر کو انوائٹ کیا ہے، اور ہندوستان کے انویسٹر آئیں گے افغانستان میں، وہاں پر انویسٹ کریں گے، اور دونوں بھائی مل کر کوئی نیا اچیومنٹ اور بھی لائیں گے. یہ جس طرح ہم نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ دونوں بھائیوں کا گیم الگ ہے، اور اس گیم کا ہر ایک سٹیج ہوتا ہے. ہائی لیول تک پہنچ جائے گا تو وہاں پر کنجروں لوگوں کا پسینہ آ جائے گا، پسینہ نہیں بھائی صاحب، ڈائریکٹلی بلڈ پریشر ہائی اور ہارٹ اٹیک آئے ہی جائے گا. پاکستان تو کسی کی اچائی کے لیے نہیں بنا تھا، اور نہ ہی اس لیے بنا تھا کہ اس ریجن میں پیس ہو جائے. پاکستان صرف اس لیے ہی بنا تھا کہ یہاں پر دہشت گردی ہو. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پڑوسیوں کے لیے پرابلم کھڑے کرو، پڑوسیوں کے لیے کہ گھر میں جا کر وہاں پر دہشت گردی کرو. یہ پاکستان کی اصلیت تھی، پاکستان کی پہچان ہے، اور اس کے سوا پاکستان نہ جیت سکتا ہے اور نہ ہی جی سکتا ہے. اب جا کر یہ جو امپورٹنٹ چیزیں باتیں کی، اس پر امرتسر، دلی، ممبئی، جو بار بار ہم کہتے ہیں، کابل، کندہار، یہ جو اور بھی کنیکٹ ہوگا اور بھی معاملہ بڑھ جائے گی. اس سے ایک اور چیز ہو جائے گی، جو ٹریڈرز ہے افغانستان کے، اس کو بہت زیادہ مفاد ملنے والا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو افغان ٹریڈرز ہے اور افغانستان میں نہیں رہتے ہیں، وہ اس کے آنے کا بہت زیادہ بڑے چانسز ہیں. کیونکہ اب ان کو پتہ چلا کہ ہندوستان کے ساتھ جب ہماری ٹریڈ ہوگی تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے باتوں پر بند کرو لائن، بند کرو گیٹ، یہ کہانی نہیں ہوگی. جب ہم لیں گے ہندوستان میں کوئی چیز تو پہنچ جائے گی افغانستان، جب افغانستان میں لیں گے تو پہنچ جائیں گی ہندوستان. کیونکہ اب ان دونوں دیشوں نے ٹان لی ہے کہ ہر ایک معاملے میں ٹریڈ کا بہت بڑا ہاتھ دیں گے. میڈیسنز کے بارے میں کل ہم نے کہہ دیا ہے، اس طرح ہر ایک معاملے میں یہ ورلڈ بینک کے مطابق جو انکریز ہو رہا ہے، جو باتیں آ رہی ہے، یہ پاکستانیوں کو درد اس لیے دے رہا ہے کہ وہاں پر آئی ایم ایف نے بہت زیادہ نیگیٹو باتیں کی ہے جو حقیقت ہیں. پاکستان کا اصلی چہرہ دکھایا کہ یہ لوگ قرضے لیتے ہیں، یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں، پھر ان قرضوں اور بھیک میں پھر یہ کرپشن کرتے ہیں، اور وہاں پر ایک بہت زیادہ ٹینشن بڑھ رہی ہے آئی ایم ایف کو کہ یہ قرضہ یہ لوگ کب چکائیں گے. یہ اس لوگوں کا سیلیبریشن قرضے پر ہوتا ہے. یہ اس طرح کی قوم ہے، جب قرضہ مل جائے تو سیلیبریشن کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ افغانستان طالبان کی گورنمنٹ اتنا زور دیں گے بزنس پر، ٹریڈ پر؟ بہت جلدی آنے والا ہے وہ دن جب افغانستان کے یہی طالبان گورنمنٹ ایجوکیشن پر زور دیں گے، وومن رائٹس پر زور دیں گے، اور ہر ایک فیلڈ میں افغانستان کے لوگوں کے بھلائی کے لیے، افغانستان کے بھلائی کے لیے کام کریں گے. اور دوستی کو تو 100% اپنے دھیان میں رکھیں گے، یہاں پر رکھیں گے. بھائی صاحب، وہ تو دل ہے جہاں ہے ہندوستان ہے، اس کے ساتھ اور بھی معاملات بڑھ جائیں گے. افغانستان کے یہ ویزز کا جو ایک ریکویسٹ ہے ہمیں طالبان گورنمنٹ سے کہ جو بزنس مین افغانستان میں انویسٹ کر رہے ہیں اس کے لیے فری ویزا. بھائی صاحب، جب آنا چاہتے ہو آ جاؤ، انویسٹ کرنا چاہتے ہو کرو. اس سے تو پہلے ہی وہ جو ٹیرف کا جو سسٹم ہے اس کو تو 1% اور نئے لوگ جو آ رہے ہیں انویسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے 5 سال کے لیے فری. اس کے ساتھ ساتھ ویزا فری بھی ہونا چاہیے. فری میں ویزا، سال 2 سال کا ویزا، 3 سال کا ویزا لگا دو بھائی صاحب، ملٹیپل انٹری کا لگا دو، اور کہہ دو ہندوستان کے ٹریڈرز کو کہ آ جائے، جتنے بار آ سکتے ہو یہاں پر دیکھو، یہاں پر جانو، یہاں پر سمجھو، اور افغانستان کے ساتھ آگے جاؤ.
تو افغانستان کے لوگوں کے لیے بڑا نیوز، اور بھارت ہندوستان کو تھینک یو کہنا چاہتے ہیں کہ 50% صرف اکتوبر کے مہینے میں افغانستان سے چیزیں گئی ہے ہندوستان. لاسٹ میں پھر ایک بار پھر کہتے ہیں کہ دالخور اور کنجر کو مرچی لگ جائے، وہ ہے جے ہند، جے افغانستان، جے ہندوستان، جے افغانستان، جے انڈیا، جے افغانستان. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم، بائے بائے.